یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کیا تھا، اس لیے ہم ان دنوں عید مناتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو اسلام والے ہیں، ہم تو خدا والے ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دو عید دیا ہے، ایک عید عید الفطر ہے اور دوسرا عید عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر کیوں ہے بھائی؟ عید کے مطلب آتے ہیں، عید اصل میں عود سے ہے۔ عید کے معنی کیا ہے؟ عید اصل میں عود سے ہے، عود کے مطلب لوٹنا۔ ہر سال رمضان خوشیاں لے کر کے لوٹتی ہے، اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ اور بہت بڑی بات ہے اس کے اندر، میں تھوڑے وقت میں کیا بیان کر سکتا ہوں، بس میں آپ کے دلوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا کریے کہ اللہ تعالی ہماری بات آپ کی دلوں تک اثر کر جائے اور آپ کے لیے کچھ اعمال خیر کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ نماز عید الفطر کیوں ادا کرتے ہیں ہم؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو کان کو کھڑا رکھیے، برتن کو سامنے رکھیے، اوندھا مت رکھیے۔ برتن اوندھا رہے گا تو کچھ بھی نہیں پڑے گا، برتن کو سیدھا رکھیے گا تو کچھ نہ کچھ دانا پانی آپ کے برتن میں چلا جائے گا۔ نماز عید الفطر ہم اس لیے ادا کرتے ہیں کہ رمضان ایک مہینہ آتا ہے، کتنا بھائی؟ 30 دن کا روزہ آتا ہے، 30 دن کی تراویح ہوتی ہے اور نماز تو سال بھر ہے۔ تو جب رمضان آتا ہے تو رحمتوں کو لے کر کے آتا ہے، رمضان آتا ہے تو برکتوں کو لے کر کے آتا ہے، رمضان آتا ہے تو روزی لے کر کے آتا ہے، رمضان آتا ہے تو بخشش لے کر کے آتا ہے، رمضان آتا ہے تو مغفرت لے کر کے آتا ہے۔ اور رمضان جب آ جاتا ہے محترم دوستو، یہ کیسے مسلمان ہے، یہ کیسے مسلمان ہے محترم دوستو کہ رمضان کا جب چاند دیکھتے ہیں تو مسجد آباد ہو جاتی ہے اور جب شوال کا چاند دیکھتے ہیں تو مسجد ویران ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم رمضان کی چاند دیکھ کر کے مسجد آباد کرنے والے بنیں گے اور شوال کا چاند دیکھ کر کے مسجد ویران کرنے والے مسلمان بنیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کیونکہ محترم دوستو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی وصال کے بعد، ان کے پردہ فرمانے کے بعد بعض لوگوں نے کفر اختیار کر لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے تھے وہ لوگ تو ایمان سے پھر گئے، لیکن جو اللہ کے بندے تھے وہ ایمان سے نہیں پھرے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے اور اللہ باقی ہے، اللہ حیٌ ہے، اللہ قیوم ہے، اللہ کو موت نہیں ہے اور اللہ کو نیند نہیں ہے اور اللہ ہمیشہ سے قائم اور دائم ہے۔ اسی طرح محترم دوستو، جو رمضان کے بندے بنے ہیں، جو رمضان کے بندے بنے ہیں وہ رمضان میں عبادت کریں گے، اور جب رمضان ختم ہو جائے گی، رمضان ختم ہو جائے گا تو رمضان ختم ہوتے ہی رمضان کے بندے بھی غائب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کا بندہ نہ بنائے بلکہ اللہ کا بندہ بنائے۔ آمین بولو بھائی۔ رمضان جب آتا ہے تو روزے لے کر کے آتا ہے، رمضان جب آتا ہے تو قرآن لے کر کے آیا، رمضان جب آیا تو شب قدر لے کر کے آیا، رمضان جب آیا مغفرت لے کر کے آیا، رمضان جب آیا نمازوں کی پابندی ہو گئی۔ جب رمضان جانے لگتا ہے، رمضان جانے لگتا ہے تو تمام مسلمانوں کو، تمام کلمہ پڑھنے والے کو ایک پیغام دے کر کے جاتا ہے۔ کیا پیغام دیتا ہے؟ اے
کلمہ پڑھنے والوں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں، یاد رکھنا میں آیا تھا تو روزہ دے کر کے جا رہا ہوں، میں آیا تھا تو تراویح دے کر کے جا رہا ہوں، میں آیا تھا تو قرآن پڑھا کر کے، قرآن سنا کر کے جا رہا ہوں۔ محترم دوستو، رمضان المبارک میں ایک مہینہ اللہ کے بندے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ایک مہینہ بندے روزانہ روزے رکھتے ہیں، ایک مہینہ بندے روزانہ قرآن سنتے ہیں، اور اللہ کا کرم بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی کم سے کم کوئی 1 ختم، کوئی 2 ختم، کوئی 3 ختم ضرور کر لیتا ہے۔ تو رمضان جاتے جاتے یہ پیغام دیتا ہے، میرا کام تھا تجھے مشق کرانا، میں نے نماز کا 1 مہینہ مشق کرا دیا، میں نے روزے رکھنے کا مشق کرا دیا، میں نے قرآن پڑھنے کا مشق کرا دیا، میں نے اللہ سے توبہ کرنے کا مشق کرا دیا، میں نے راتوں میں اٹھ کر کے اللہ سے مانگنے کا مشق کرا دیا، اب میں جا رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد اے کلمہ پڑھنے والوں، اے قرآن کریم کے ماننے والوں، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تم یاد رکھنا نماز مت چھوڑنا، یاد رکھنا قرآن کو مت چھوڑنا، یاد رکھنا راتوں کو اٹھنا مت بھولنا، یاد رکھنا توبہ کی نماز کبھی مت چھوڑنا، یاد رکھنا کبھی بھی استغفار مت بھولنا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو غیر دنوں میں بھی استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا۔